السلام علیکم، میں ہوں تہمین عاشق۔ افسوسناک واقعہ، ایک استانی کو، لیڈی ٹیچر کو دن دہاڑے صبح اسکول جاتے ہوئے ایک لڑکے نے بہت قریب آ کے ماتھے پر گولی مار دی، اور جب وہ مر کر گر گئی تو بالکل قریب آ کے اس کا موبائل اٹھایا اور دوڑ لگا دی۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اس دفعہ CCTV فوٹیج موصول ہو گئی، کیمرہ ایکٹیو تھا، فعال تھا، جس پر ہم کلیئرلی طور پہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اس موبائل میں کیا تھا، کیا دلچسپی تھی اس موبائل میں شوٹر کی، مارنے والے کی؟ وقوع یہ ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے کہ اس موبائل کی وجہ سے لڑکی کی جان لے لی۔ یہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فیملی کے ساتھ میرا رابطہ ہوا ہے، بہن سے میری بات ہوئی ہے، اور میں وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ بھی ابھی شیئر کرنے والی ہوں آگے جا کے ولاگ میں، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ معاملہ تھا کیا۔ یہ CCTV فوٹیج بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ پولیس اسٹیٹمنٹ بھی ایک سامنے آئی ہے SP صاحب کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور FIR جو ہے آپ کو بتا دوں کہ درج ہو گئی ہے۔ ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں۔ ملتان کا یہ وقوع ہے، علاقہ ہے گلزیب کالونی، اور تھانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تھانہ اس کو لگتا ہے شاہ شمس پولیس اسٹیشن۔ یہ فیملی رہتی ہے شاہ شمس کالونی میں۔ ان کے والد کا نام ہے کیسر اور والدہ کا نام ہے بشرا۔ یہ جو لڑکی جس کو مار دیا گیا اس کا نام صفورہ ہے۔ یہ 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہے۔ صفورہ جو ہے وہ بڑی بہن ہے جس کو مار دیا گیا ہے، باقی جو ہیں بہن بھائی وہ بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹ لائف ہے ان کی۔ صفورہ کے جو والد ہیں وہ ایک سیکیورٹی گارڈ ہیں نیشنل فرٹیلائزر یونیورسٹی آف ملتان، یہاں پر ایز اے سیکیورٹی گارڈ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ اب ایک سیکیورٹی گارڈ کی بیٹی ٹیچر کیسے بنی، تو اس پر مختصراً یہ ہے کہ یہ صفورہ شروع سے ہی لائق تھی، ذہین تھی، پڑھنے میں بہت اچھی تھی۔ اس نے گریجویشن کیا، گریجویشن کرنے کے بعد مختلف پرائیویٹ جابز کی چھوٹی چھوٹی، اور اپنا خرچہ اٹھایا، کہیں نہ کہیں اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کیا۔ صفورہ کی شادی ہوئی 13 سال پہلے، یعنی 2011 میں فیصل آباد کے ایک لڑکے کے ساتھ۔ اس لڑکے کا نام، یعنی میاں کا نام ہے تیمور الحسن۔ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ رخصت ہو کے اپنے شوہر کے گھر چلے جاتی ہیں، تو صفورہ بھی چلے گئی فیصل آباد شفٹ ہو کے۔ آج کل صفورہ اپنی والدہ کے ہاں آئی ہوئی تھی، یہاں پر رہ رہی تھی، اور ایک اسکول میں جو کہ پرائیویٹ اسکول ہے وہاں پر ایز اے ٹیچر جاب کر رہی تھی۔ فاطمہ جناح سائنس اسکول اس کا نام ہے، جس ادارے میں یہ کام کر رہی تھی۔ اسکول کا نام آپ کو بتا رہی ہوں، یہ پرائیویٹ اسکول ہے، اور یہ گلزیب کالونی میں واقع ہے۔ یہاں پر صفورہ جاب کر رہی تھی ایز اے ٹیچر۔ روٹین کے مطابق صبح جاتی تھی، چھٹی ٹائم گھر آ جاتی تھی، اور پیدل جاتی تھی۔ جس دن اس کو مارا گیا ہے اس دن ٹائم تھا تقریباً صبح 7:15 کا۔ 9 اکتوبر کا یہ وقوع ہے، یعنی کہ کل کا۔ یہ گھر سے نکلی ہے پیدل، اور اسکول جانے کی طرف یہ راستے میں اپنے گامزن ہے، چل رہی ہے، قدم سے قدم بڑھا رہی ہے۔ جب یہ چلتے چلتے اسکول کی گلی پہ پہنچی تو ایک لڑکا بڑی تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ نہ وہ دائیں دیکھ رہا ہے، نہ وہ بائیں دیکھ رہا ہے، نہ اس کو کوئی ڈر ہے، نہ خوف ہے کہ دن دہاڑے صبح صبح سارے بچے اسکول جا رہے ہیں، ٹیچر اسکول جا رہے ہیں، لوگ اپنی اپنی جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں اس ٹائم۔ کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، پیچھے پیچھے تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اس کے، اور بالکل قریب آ گیا صفورہ کے، ماتھے پہ گولی مار دی آگے۔ لڑکی موقع پہ ڈھیر ہو گئی، کچھ سیکنڈز میں گر گئی۔ جیسے ہی صفورہ گر گئی ہے، فوراً اس کے قریب آیا ہے باڈی کے، موبائل اٹھایا ہے، بھاگ گیا ہے، دم دبا کر بھاگا ہے۔ اب کچھ بچے ہیں وہاں پہ، اسکول والے، کچھ لوگ ہیں وہاں کے رہائشی، اس گلی کے لوگ ہیں، سب یہ کچھ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے فائر کی آواز سنی، لڑکی کو نیچے گرا دیکھا، تو وہاں سے بھاگ گئے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ کہیں قتل ہو رہا ہے، کوئی وقوع ہو رہا ہے، تو کوئی آگے ہو کے گواہی دینے کی بجائے کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں پتا، ڈر کی وجہ سے کون تفتیشیں کروائے گا، کون بیان دے گا، کون کوٹوں میں جائے گا، تو وہاں سے بھی سارے بھاگ گئے۔ اب یہ سارا وقوع ہے، CCTV فوٹیج ہے جو سب بول رہے ہیں۔ میں نے ان کی فیملی سے رابطہ کیا اور ڈیٹیلز پوچھی، کچھ جو میرے ذہن میں تھے سوالات، اس کے جوابات میں نے کچھ لیے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ فیملی سے میں نے
سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بھائی صفورہ کی شادی ہو گئی ہے فیصلہ آباد, تو پھر یہ یہاں پر کیوں آئے والدہ کے گھر؟ کیا ناراض ہو کے آئی ہے؟ کوئی جھگڑا ہے؟ کوئی توبہ استغفار میرے منہ میں خاک, ڈیورس ہو گئی ہے, کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی ڈیورس نہیں ہوئی, کوئی ناراضگی نہیں ہوئی, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. صفورہ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, بچی ہے, سب کچھ ہے, تو میاں بیوی کے کوئی ایشوز نہیں ہیں. ایشوز اس کے اپنے سسرال والوں کے ساتھ ہیں, اور وہ بھی بڑے مائنر سے, چھوٹے سے, جیسے ہر گھر میں آپ کو پتا ہے ساس بہو کی نہیں بن رہی ہے, سسرال کے ساتھ تھوڑے سے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے بڑے مائنر سے ایشوز تھے جو چل رہے تھے, جو ہم میڈیا والوں کو شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے. موجودہ صورتحال کو جب ہم دیکھتے ہیں, بچی ہے وہ بھی ساتھ آئی ہوئی ہے, شوہر سے رابطے میں بھی ہے, ماں باپ کے گھر بھی رہ رہی ہے, اٹ مینس کے معاملات کو بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جو یہ اس وجہ سے یہاں رہ رہی ہے. میں بھی کچھ عرصے بعد یہ واپس چلی جاتی اگر یہ وقوع نہ ہوتا. میں نے کہا جی بچے کتنے ہیں صفورہ کے؟ انہوں نے بتایا کہ صفورہ کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہے. میں نے پوچھا اس کی عمر بتا دیجیے, انہوں نے کہا 6 سال عمر ہے. پھر میں نے پوچھا کہ آپ صفورہ کی بہن ہیں, بہنیں بہنوں کی رازدان ہوتی ہیں, تو صفورہ کے موبائل کو فوراً سے ٹارگٹ کلر نے, یا ٹارگٹ کلر شاید اس وقوع کے لیے بڑا لفظ ہو جائے گا, شوٹر نے دبوچا اور وہ بھاگا ہے. تو آپ دونوں تو بہنیں ہیں, آپ نے کبھی اپنی بہن کا موبائل دیکھا تھا کہ اس کے موبائل میں کیا ہے؟ کسی کا کوئی راز ہے, کوئی ڈیٹیل ہے, کوئی چیٹس ہیں, کوئی ویڈیوز ہیں, کیا تھا؟ موبائل کیوں لے کر بھاگا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے ریلیٹڈ کچھ خاص نہیں پتا, ڈیٹیلز نہیں پتا, لیکن موبائل میں کچھ ایسا تھا نہیں. میں نے کہا کیا صفورہ کو کوئی بلیک میل کرتا تھا, کوئی تنگ کرتا تھا, کوئی کہیں پہ گپ شپ ہو گئی, کوئی بات چیت ہو گئی, کوئی ایسا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا کوئی چکر ہی نہیں ہے ایسا کہ بلیک میل کوئی کرے, کوئی تعلق ہو گیا, کوئی بات چیت ہو گئی, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم تو خود حیران اور پریشان ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم شریف لوگ ہیں, ہم نے تو کبھی تھانہ نہیں دیکھا, اور ہمیں کون سا دن دیکھنا پڑ گیا. اور تیسرا سوال میں نے اس کی بہن سے پوچھا کہ آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے جو لڑکا مارنے کے لیے آیا ہے صفورہ کو, کیا آپ جانتی ہیں اس کو کوئی رشتہ دار ہے, کزن ہے, دوست ہے, محلے دار ہے, کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتی, میں نے زندگی میں پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا, دیکھا ہے تو آج اب اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ رہی ہوں. ظاہر ہے نہیں ان کی بچی کی ڈیتھ ہوئی, پریشانی کے عالم میں ہے, سوال سے سوال ہم کرتے چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں دکھ تو ہوتا ہے نا کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ظاہر ہے اس کیس کو سالو بھی کرنا ہے, میڈیا والوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, پولیس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ صفورہ کے لیے اگلی منزلیں آسان فرمائے, اور اس بچی کو میں یہ کہوں گی کہ اس کے باپ سے بڑا محافظ اس کا کوئی نہیں ہے. اس کے باپ کو گوشت کے ناخن لینے چاہیے اور اس بچی کو فوراً یہاں سے لے جانا چاہیے, کیونکہ اس کی ذمہ داری بھی ہے. اب پولیس کی اسٹیٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں. ایس پی کینٹ ہے جن کا نام ہے طاہر مجید صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ ملزم جس نے صفورہ کو قتل کیا ہے, ڈیفینیٹلی اس کا صفورہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے. فرسٹ سٹیپ پہ, سیکنڈ سٹیپ پہ, مے بی تھرڈ سٹیپ پہ. اب یہ سٹیپس کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. بعض اوقات آپ کا کسی سے تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹلی, آپ کسی لڑکے سے, کسی آدمی سے, کسی بھی بندے سے آپ فون پر بات کریں, آپ کا ڈائریکٹ تعلق ہے. اگر آپ کا ڈائریکٹ نہیں ہے تو مے بھی آپ کا سیکنڈ سٹیپ پہ ہو, اس کے ذریعے سے, اس کے ریفرنس سے آپ کہیں اور بات چیت کر رہے ہیں, تو یہ فرسٹ سٹیپ, سیکنڈ سٹیپ اینڈ تھرڈ سٹیپ کہلاتا ہے. اب ایس پی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا لازمی کوئی تعلق ہے جس کی وجہ سے اس کو مارا گیا ہے. سی سی ٹی وی فوٹیج ہمارے پاس آ چکی ہے جس میں ہم کلیئرلی طور پر شناخت کر سکتے ہیں, اس ملزم کو دیکھ سکتے ہیں جس نے مارا ہے, اور بہت جلد ہم اس ملزم کو گرفتار کریں گے. گرفتار کر کے اس کی تفتیش کریں گے اور مزید حقائق سے عوام کو آگاہ کریں گے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا. سارا وقوع اور ڈیٹیلز یہاں پہ آ کے ہو گئی ختم. اب میں بینگ اے اینکر پرسن تہمینہ شیخ اپنی ذاتی رائے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. جب اس کے حقائق آئیں گے میں وہ بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ فالو اپ سٹوری میں بتاؤں گی. لیکن اس ٹائم جو انیشل سٹیج پہ جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ نارملی طور پہ جب کوئی کسی کو شوٹ کرتا ہے نا تو مقصد اس کی جان لینا ہوتا ہے. مار دیا, پھینک دیا, بھاگ گئے. شوٹرز ہوتے ہیں, لوگوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں, بندے مروا دیے, سمجھ آ گئی. موبائل پکڑنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس موبائل میں کوئی بہت بڑا راز, کوئی چیز, کوئی معاملہ ہے. مروانے والا یا مارنے والا اس کو زیادہ عزیز وہ موبائل ہے نہ کہ اس کی جان. مار دیا, بھاگا کیوں نہیں, موبائل کیوں پکڑا؟ موبائل پکڑتے ہوئے اس کو آس پاس سے کوئی دیکھ بھی سکتا تھا. اب اس کا جنون چیک کیجئے کہ موبائل تو اس نے لینا ہی لینا, تو موبائل وہ لے گیا.
اب دیکھتے ہیں کہ اس موبائل میں جو سم چل رہی تھی سفورہ کی، وہ تو ظاہر ہے فوراً سے نمبر بند کر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب آن ہوتا ہے اور پولیس کب اس کی لوکیشن لیتی ہے اور لوکیشن کے بعد اس ملزم کو کب پکڑتی ہے. اور پھر اس میں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی ہے جس سے آپ کلیئرلی طور پہ ملزم بھی پکڑ سکتے ہیں اور موبائل بھی اس سے برآمد کروایا جا سکتا ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کدھر کو جاتا ہے. تھینک یو.